اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون صلوات علی محمد وآل محمد۔ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ سورہ آل عمران کی وہ آیت ہے کہ جس کے ذریعے سے شہداء کی حیات جاوید پر استدلال قائم کیا جاتا ہے جو بالکل درست ہے، اور اس آیت کی ذیل میں فلسفہ شہادت وغیرہ جیسے موضوعات پر بہت باتیں ہو سکتی ہیں۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا کہ لا تحسبن، گمان بھی نہ کرنا، تمہارے ذہن و دل و دماغ میں کہیں یہ خیال بھی نہ آنے پائے، الذین قتلوا، کہ وہ جو قتل کر دیے گئے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، امواتا، وہ مر گئے، ان کو مردہ سمجھنا بھی نہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں مسلسل رزق پا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا مفہوم خود سیلف ایکسپلینیٹری ہے، جو شہداء کی حیات جاوید یعنی ان کی ایور گرین لائف جس کے اندر ایک کنسسٹنسی ہے، پرپیچولیٹی ہے، اس کے اوپر دلالت کرنے والی یہ آیت ہے۔ کیا ہمارا موضوع فلسفہ شہادت ہے؟ جواب جی نہیں۔ کہ ہم شہداء کی حیات جاوید کے اوپر کوئی مفصل گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جواب جی نہیں، یہ موضوعات اس عشرے کے لیے نہیں ہیں۔ اس عشرے میں شہداء کے سردار جن کے سر پر تاج سیادت شہداء ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام، امام کی زندگی کے اہم ترین دن یعنی عاشور، روز عاشورہ کو ہم ڈسکس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ہسٹوریکل پرسپیکٹو کے ساتھ۔ تو کچھ بیک گراؤنڈ ہے، اور پھر میری کوشش اور خواہش ہے کہ جتنا جلد ہو سکے ہم عاشور کے دن کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کچھ گفتگو اکیڈمک ہے، مگر میں بہرحال پسند کروں گا کہ اپنے نوجوان دوستوں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے خاص طور پر ان باتوں کو بیان کر پاؤں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ امام حسین کا سفر شروع ہوتا ہے 28 رجب کو، یعنی رجب کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف تھا جب امام نے مدینہ سے روانہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ مطالبہ بیعت، امام کا انکار، اور بالآخر امام وہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ امام پہنچتے ہیں مکہ معظمہ 3 شعبان کو۔ ہسٹری یا تاریخ کو میرے دوست نہیں سمجھ پائیں گے جب تک وہ جغرافی کو نہیں سمجھیں گے۔ جیسے کہ جب کبھی کسی علاقے، شہر یا ملک کا ذکر آئے گا تو ڈیفینیٹلی اس کو میپ کے اوپر آپ کو رکھ کر اسٹڈی کرنا پڑے گا کہ یہ کہاں پر ہے، کس جگہ کی بات ہو رہی ہے۔ جب ہم مدینہ کی بات کرتے ہیں، مدینہ کہاں ہے؟ جب ہم مکہ کی بات کرتے ہیں تو مکہ کہاں پر ہے؟ کون نارتھ میں ہے، کون ساؤتھ میں ہے؟ یہ تمام تر چیزیں دیکھنے اور سمجھنے کے لیے میپ کو اسٹڈی کرنا بہرحال ضروری ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مدینے سے اگر آپ پیچھے کی طرف آئیں گے، یعنی اگر آپ ساؤتھ کی طرف آئیں گے تو پھر مکہ ہے، اور یہاں پر ایک کوسٹل لائن ہے کہ جس کے ساتھ ہی ریڈ سی موجود ہے، بحر احمر جس کو کہتے ہیں، اور اس کو اگر آپ کراس کر لیں تو پھر سارے کا سارا افریقہ موجود ہے، اسی میں ایتھوپیا ہے، سوڈان ہے اور دیگر افریقی ممالک ہیں،
ان کی اپنی کوسٹل لائن ہے، اور پھر اس کے بعد آپ جتنا ڈیپ چلے جائیں اتنا ہی افریقہ اور زیادہ پینیٹریٹ کرتا چلا جائے گا۔ وہیں پر حبشہ ہے، وہی ایتھوپیا کہ جس سے جناب بلال کا تعلق تھا، اور مسلمانوں کی جو فرسٹ مائیگریشن ہے وہ بھی اسی طرف ہوئی تھی۔ تو انہوں نے یہی کہ ظاہر ہے کہ ریڈ سی کراس کیا ہے اور وہ دوسری طرف چلے گئے تو افریقہ ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ اسی افریقہ کے اوپر کی طرف چلے جائیں اور بالکل مصر اور دوسری طرف جتنے بھی ہیں ان سب کو اگر کراس کریں تو پھر جو سمندر ہے اس کو کراس کر لیں تو پھر یورپ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ پورے کا پورا جو جغرافی کا معاملہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ 3 بر اعظموں کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی، تو 3 بر اعظموں سے کیا مراد ہے؟ ایشیا سے یہ، افریقہ اور پھر اس طرف یورپ۔ اب اگر آپ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے سفر کو دیکھیں تو 28 رجب کو جو امام روانہ ہو رہے ہیں تو مدینہ منورہ سے چلیں اور مکہ کی طرف آئیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ امام نارتھ میں تھے اور نارتھ سے ساؤتھ کی طرف آئیں، پیچھے کی طرف آئیں، اور مکہ میں امام نے چند مہینے قیام کیا ہے، شعبان کا تقریباً پورا مہینہ، پھر رمضان کا مہینہ، پھر اس کے بعد شوال، ذیقات اور ذی الحجہ۔ ذی الحجہ کی 8 تاریخ ہے کہ جس کا نام ہے اصطلاح میں یوم الترویہ، اس لیے کہ حاجی جو حج کے لیے جاتے ہیں تو ان کو 8، 9، 10، 11، 12، 13 یہ پیک ڈیز ہیں جو حج کے مصروفیات کے دن کہے جاتے ہیں۔ یہ 8 ذی الحجہ کو جو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، مطلب کیا ہے؟ یعنی پانی بھرنے کا دن، یعنی وہ دن کہ جس میں وہ لوگ پانی ارینج کرتے ہیں۔ آج کل تو چیزیں کافی آٹو پر آ چکی ہیں اور چیزیں آرگنائز ہو گئی ہیں، ورنہ پرانے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو عرفات وغیرہ میں پانی لے جانا ایک خود کام تھا، تو وہ 8 ذی الحجہ کا دن یعنی پانی جمع کرنے کا دن، تاکہ آگے عرفات اور منی وغیرہ میں پانی کا کوئی ایشو نہ آئے۔ یہ یوم الترویہ وہ دن ہے کہ جس کو امام مکہ چھوڑ رہے ہیں، یعنی سب پوری دنیا سے جتنے حاجی ہیں وہ سب کے سب آ چکے، اور ایٹ دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ آف ٹائم امام ڈیسائیڈڈ ٹو لیو مکہ کہ اب ہم کو مکہ کے اندر نہیں رہنا، تو امام نے مکہ ترک کیا، اور ظاہر ہے کہ امام نے اپنا پرپس بھی بیان کیا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اگر میرا خون بہانا ہے تو میرا خون شبرن کہتے ہیں ایک بالشت کو، کہ ایک بالشت حرم کی حدود سے باہر مجھے قتل کیا جائے، حرم کی حدود کے اندر مجھے قتل نہ کیا جائے۔ حرم وہ حدود کہ جس کے اندر ایک جانور کا قتل بھی جائز نہیں ہے، مگر آپ دیکھیے کہ کیا مظلومیت ہے کہ اسی حرم کی حدود کے اندر وارث کعبہ کا خون محفوظ نہیں ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے وہاں سے سفر اختیار کیا۔ اب امام کس طرف جا رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ امام کا سفر اسباب ظاہری کے ماتحت مارچنگ ٹورڈز کوفہ، اور پھر اس کے بعد راستے میں جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آتی ہے، امام تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ جب اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ اب گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو امام اپنے روٹ کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں۔ یہاں پر اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ کوفہ کا جو انٹری پوائنٹ ہے اس سے کچھ پیچھے کی طرف ایک منزل ہے جس کا نام ہے قادسیہ۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حسین بن تمیم، یہ وہ سالار ہے کہ جس کے انڈر تھاؤزنڈز آف سولجرز ڈپلائڈ ہیں، اور انہی کے اندر جناب حر بھی شامل ہیں، جن کا اپنا رسالہ تقریباً 1000 افراد کا بعد میں قرار پایا۔ یہ ہزاروں کی جو فوج ہے وہ صرف اس لیے وہاں پر ویٹ کر رہی ہے کہ اگر امام حسین اس روٹ سے یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر ان کو گرفتار کیا جائے گا، اور جب ان کو ان کے جاسوس یہ خبر دیتے ہیں کہ امام حسین نے اپنا روٹ تھوڑا سا ڈائیورٹ کیا ہے، تو یہاں سے ایک ایمرجنسی پلان کے تحت 1000 فوجیوں کو جناب حر کی سربراہی میں روانہ کیا گیا کہ تم جاؤ اور جا کر جس جگہ پر حسین ابن علی ہیں وہاں پر ان کو چیس کرو، ٹریس کرو، اور پھر ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے آؤ۔ دیٹ واز دا مشن آف جناب حر، کہ جب وہ اس بڑی فوج سے ہٹ کر ایک رسالے کے طور پر الگ سے امام حسین کو ٹریس کرنے کے لیے آئے۔ اب اس طرف اگر آپ دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام اپنے بعض ساتھیوں کی نعرہ تکبیر کی آواز سنتے ہیں، اللہ اکبر، تو امام نے پوچھا کہ اس وقت نعرہ تکبیر لگانے کی وجہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم کو دور سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے خرمے کے درخت ہیں، کھجور کے درخت ہیں، ڈیٹ پلانٹس اور ٹریز ہم کو نظر آ رہی ہیں۔ تو امام کے جو بعض دوسرے ساتھی جو کہ راستے کو زیادہ بہتر ریڈ کر سکتے تھے، جن کا کام ہی یہ تھا کہ وہ گائیڈ کریں کہ راستہ کس طرف ہے، انہوں نے کہا کہ ہم کو یاد نہیں ہے کہ یہاں پر ہم نے کبھی بھی درخت دیکھے ہوں۔ تو امام نے کہا کہ تم بتاؤ کہ تم کو کیا نظر آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ فرزند رسول ہم کو تو سواریاں محسوس ہو رہی ہیں، کچھ جانور سے ہیں کہ جن کی گردنیں دور سے اس طرح کی محسوس ہو رہی ہیں کہ جن کے اوپر ان کو کھجور کے درختوں کا
دھوکہ ہوا۔ تو امام نے کہا ایسا ہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو، ایسا ہی ہے۔ یہ جناب حر کا وہ 1000 سپاہیوں کا لشکر تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ امام نے اس موقع پر پوچھا کہ یہاں قریب میں کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ہم فوراً پناہ لے سکیں اور جہاں پر ہم اپنا پڑاؤ ڈال سکیں؟ تو ذو حسم کی پہاڑیوں کا ذکر آیا کہ ان کو اگر اپنی بیک کے اوپر رکھ لیا جائے تو ایک نیچرل پروٹیکشن ہوگی۔ امام نے اس کو پسند کیا اور فوراً وہاں پر خیمے وغیرہ لگائے گئے ایمرجنسی میں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عرب خاص طور پر کہ جن کو وار اسٹریٹجیز کا پتہ ہے، وہ ان چیزوں کے اندر بڑی مہارت رکھتے تھے۔ امام کے ساتھیوں نے فوراً خیمے وغیرہ لگائے تاکہ بیویوں کو وہاں پر بٹھایا جا سکے اور وہاں پر کچھ دیر کے لیے ان کو پروٹیکشن مل سکے۔ اور ایسے میں جب جناب حر کا وہ 1000 سپاہیوں کا جو لشکر ہے وہ آیا ہے، تو چونکہ وہ لوگ بالکل ایمرجنسی میں نکلے تھے، ان کے پاس پانی نہیں تھا یا تھا تو ختم ہو چکا تھا، اور تیزی سے آنے کی وجہ سے ریگستان کی گرمی میں وہ جہاں بلب تھے مرنے کے قریب تھے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جس کو آپ عام طور پر سنا کرتے ہیں کہ راستے میں ان کے پاس پانی نہیں تھا اور امام حسین علیہ السلام نے ان سب کو پانی دیا، ان سب کو پانی پلایا۔ اب یہ ایک احسان ہے، اس احسان مندی کے جذبات جناب حر کے دل میں آ چکے تھے۔ ان پرنسپل کچھ نہ کچھ عظمت اہل بیت کا نقش اس کے دل میں موجود تھا، مگر اس کے باوجود اتنا زیادہ نہیں کہ جس کے بعد وہ یزید کی فوج ہی کو ترک کر دے اور امام حسین کو جوائن کر لے۔ دیٹ واز ناٹ پاسبل فار ہیم۔ مگر اس وقت اس نے اور کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، امام حسین علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تم لوگ پسند کرو تو اپنی نماز جماعت الگ کروا لو۔ تو حر نے کہا کہ نہیں فرزند رسول، ہم پسند کرتے ہیں کہ آپ ہی کے پیچھے نماز ظہر ادا کریں۔ اٹ واز ناٹ ایزی، یہ آسان ڈیسیجن نہیں تھا۔ یعنی آپ ذرا سوچئے کہ یزید کی فوج کا ایک نمائندہ اپنے 1000 سپاہیوں کے ساتھ آیا ہے امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے، اور امام حسین کے پیچھے نماز ظہر پڑھ رہا ہے۔ یہ آسان نہیں تھا، جبکہ اس زمانے میں خاص طور پر جماعت کو لیڈ کرنا اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہوتا تھا آفیشلی، جب تک کہ گورنمنٹ کی طرف سے انڈورسمنٹ نہ ہو۔ تو یہ جناب حر کا بہت بڑا ڈیسیجن تھا۔ ظہر کی نماز بھی اسی طریقے سے انہوں نے پڑھی ہے، عصر کی نماز بھی اسی طریقے سے انہوں نے پڑھی ہے۔ اس وقت میں جناب حر کے کردار کو ان ڈیٹیل ڈسکس نہیں کر رہا، میں تو چاہ رہا ہوں کہ جلد سے جلد اس قافلے کو ہم کربلا تک پہنچا سکیں۔ تو ظہر عصر کی نماز ہو گئی، درمیان میں کچھ گفتگو ہو گئی، امام نے اپنے آنے کا مقصد بتا دیا، سامنے والوں نے اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ انٹرسٹ شو نہیں کیا، اپنے آپ کو ڈس اون کر دیا، اور پھر اس کے بعد بالآخر ابن زیاد کے نمائندے نے وہ خط پہنچایا کہ امام حسین کے لشکر کو کسی ایسی جگہ پر اتارو کہ جو بالکل پانی سے بھی دور ہو، جہاں پر کوئی گھاس بھی نہ ہو، یعنی خود ان کے لیے بھی پانی حاصل کرنا ایک ایشو بن جائے، اور جتنے جانور ان کے پاس ہیں ان کے لیے سبزے کا امکان نہ ہو، ان کے لیے چارے کا امکان نہ ہو، تو ہر طرح سے ان کو محروم رکھا جائے، ڈپرائیو کیا جائے ان ساری چیزوں سے۔ اس نے یہ خط بھی لا کر دکھا دیا۔ اور اب اس کے بعد ان شارٹ وہ وقت آیا کہ جب اس نے راستہ بالکل روکنے کی کوشش کی تو امام حسین نے وہ جملہ کہا کہ ثقلت کا اموں کا یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ یعنی ایک ہے اخلاقیات کا مظاہرہ، ایک ہے کردار کا مظاہرہ، پیاسے ہو پانی پلائیں گے، سب کچھ ہے، لیکن اگر تم گرفتار کرنے کی بات کرو گے، اگر تم ابن زیاد کے پاس لے جانے کی بات کرو گے، تو پھر اس کے بعد حسین ابن علی نے انتہائی امام نے سخت جملہ ارشاد فرمایا کہ ثقلت کا امک یا حر۔ اس موقع پر پھر جناب حر نے شرافت کا مظاہرہ کیا۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ امام کی اور جناب سیدہ کی جو عظمت اس کے دل میں موجود ہے اس کو اس نے ایکسپریس کیا۔ وہ آپ سنتے ہیں کہ اس نے اس موقع پر کہا کہ فرزند رسول، آپ نے تو میری ماں کا نام اس طریقے سے لے لیا، مگر میں کیا کروں، کوئی اور ہوتا تو شاید ٹٹ فار ٹیٹ میں اسی طریقے سے جواب دیتا، مگر آپ کی ماں وہ ہے کہ جس کا ذکر، جس کا نام بھی میں اس وقت تک اپنی زبان پر نہیں لا سکتا جب تک میں نے وضو نہ کر لیا۔ اب یہ ایک غیر معمولی احترام ہے۔ اس کو امام نے ریسپروکیٹ کیا اس وقت کہ جب جناب حر توبہ کر کے امام کے پاس آئے تھے اور جب جناب حر شہید ہوئے تھے۔ یہ دو مقامات ہیں کہ جب ایک جیسا جملہ امام نے ارشاد فرمایا، جب جناب حر توبہ کر کے آئے تھے اس موقع پر بھی، اور جب جناب حر شہید ہوئے ہیں اس موقع پر بھی۔ انتا کما سمت کا امو کا یا حر، اے حر تو ویسا ہی ثابت ہوا کہ جیسا تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا، تو واقعی حر ثابت ہوا۔ یہ میں محسوس کرتا ہوں کہ امام نے اس ملال کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے یہ جملہ خاص طور پر ارشاد فرمایا۔ واقعیت بھی ہے، لیکن یہ کہ خاص طور پر اس کی ماں کا حوالہ کہ تو ویسا ثابت ہوا کہ جیسا تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا، اس لیے کہ امام نے اس وقت انتہائی
ڈانٹ کر یہ جملہ کہا تھا، تو یہ ایک طرح سے اس کو پیسیفائی کیا امام مظلوم نے۔ اب یہ جناب حر کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی ہے، بالآخر امام نینوا، کربلا، غازریہ، یہ مختلف نام، یوں آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا علاقہ ہو کہ جس کے مختلف اسپاٹس ہوں اور اس کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہو، اس کے اندر یہ سارے نام مل جائیں گے آپ کو۔ یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ پریکٹیکلی یہ سب اس علاقے کے نام تھے، جی ہاں پریکٹیکلی تھے، مگر کیا ٹیکنیکلی اس پورے علاقے کے اتنے سارے نام تھے؟ نہیں، ٹیکنیکلی اس پورے علاقے کے اتنے سارے نام نہیں تھے، پریکٹیکلی یہ نام سارے کے سارے مختلف علاقوں کے ہونے کے باوجود ایک علاقے کو نینوا بھی کہا جا رہا ہے، غازریہ بھی کہا جا رہا ہے، شط فرات بھی کہا جا رہا ہے، تف بھی کہا جا رہا ہے۔ اب تف اگر آپ دیکھیں تو اس کو کہا جائے گا دریا کا کنارہ، ظاہر ہے کہ وہ سارے کا سارا دریا کا کنارہ تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس پورے واقعے کو واقعۃ التف کہا جاتا ہے۔ وہ اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ جناب چونکہ وہاں پر نہر کا کنارہ موجود تھا، دریا کا کنارہ موجود تھا، لہٰذا اس پورے واقعے کو واقعہ تف کہا جاتا ہے۔ شاطئ فرات بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی وہی مطلب ہو گیا، فرات کا ساحل یا فرات کا کنارہ۔ اب ظاہر ہے کہ فرات کی بھی ایک شاخ ہے جو وہاں پر موجود ہے۔ اسی طریقے سے نینوا، غازریہ، یہ سارے الگ الگ محلے آپ کہہ لیجئے جو بہت زیادہ آباد بھی نہیں تھے، لیکن یہ کہ بہرحال ان محلوں کے ناموں کو اس پورے علاقے کے اوپر بھی اپلائی کیا جاتا تھا۔ آج اگر آپ سب سے مشہور نام کہیں تو وہ کربلا ہے، سب سے مشہور نام ان ناموں کے اندر کربلا ہے، اور اس جگہ کو امام نے بالآخر اپنے خیموں کے خیمہ زن کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ اب 2 محرم کو یہ قافلہ وہاں پر آ چکا ہے، اور ظاہر ہے کہ اب 2 محرم کو قافلہ آ گیا ہے تو جناب حر کی جو حیثیت ہے وہ آہستہ آہستہ ثانوی ہوتی جا رہی ہے، اس لیے کہ اب آنا ہے دوسرے سالاروں نے، اور بالآخر جو کمانڈ سنبھالی ہے وہ عمر ابن سعد نے سنبھالی ہے۔ اب اس کے بعد آپ ترتیب سے دیکھیں تو ادھر فوجوں کا اضافہ ہو رہا ہے، کچھ ساتھی امام کے بھی ہیں کہ جو امام کے ساتھ جوائن ہوتے جا رہے ہیں، مگر اب امام کے ساتھی کتنے تھے اور ان کے ساتھی کتنے تھے؟ امام کے ساتھی ہیں زیادہ تر ان کا تعلق بھی شہر کوفہ سے، جو سامنے مخالفین ہیں ان کا تعلق بھی زیادہ تر کوفہ شہر سے، وہ ہزاروں میں ہیں۔ یہ یہاں پر امام کے پاس جو تبری کی صراحت ہے وہ 72 جو مشہور عام طور پر فیگر ہے بھی ہمارے پاس کہ کربلا کے شہداء کتنے ہیں کا 72، لیکن کیا واقعاً ایگزیکٹلی پریسائسلی 72 ہیں؟ علامہ سید علی نقی صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ 100 سے زیادہ اور 200 سے کم۔ 100 سے زیادہ امام کے ساتھ وہ ساتھی جو شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد اگر آپ کاؤنٹ کریں 100 پلس ہے، لیس دین 200 ہے، سم ویئر ان بٹوین 100 اینڈ 200۔ پھر کسی جگہ انہوں نے یہ احتمال بھی دیا تھا کہ ممکن ہے کہ 72 سے مراد وہ شہداء ہوں کہ جن کو ٹیکنیکلی سپاہی کہا جا سکے، یعنی بعض شہداء وہ ہیں کہ جن کو آپ ٹیکنیکلی سپاہی نہیں کہہ سکتے، جیسے جناب علی اصغر کربلا کے شہید تو ہیں مگر 6 مہینے کا بچہ کوئی باقاعدہ سپاہی تو نہیں ہے، جناب قاسم 13 برس کا بچہ کوئی باقاعدہ سپاہی تو نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جو مشہور قول ہے جناب اون اور محمد، تو یہ بچے جو ہیں ان کو آپ کسی بھی ڈیفینیشن کے تحت سپاہی تو نہیں کہیں گے مگر شہید تو ہوئے، بعض تو ان میں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ 72 کا عدد ممکن ہے اس سے مراد وہ ہمارے شہدائے کربلا ہوں کہ جن کو سپاہی کہا جا سکے، جیسے جناب عباس ہیں، جناب علی اکبر ہیں، یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو آپ کہیں گے کہ ہاں واقعاً یہ تو سپاہی ہیں جو میدان میں جم کر لڑنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ تو ریزن جو بھی ہو، مگر اگر ہم 72 کے مشہور فگر کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد پریکٹیکلی اگر شمار کریں جو شہدائے کربلا کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو، تو ہم کو اندازہ ہوتا ہے 100 پلس اینڈ لیس دین 200۔ اور اگر آپ دوسری طرف آئیں تو دوسری طرف آپ کو اندازہ ہوگا کم سے کم 30,000، کم سے کم 30,000، زیادہ سے زیادہ لاکھوں کی بات ہوئی۔ اس کا کوئی حساب کتاب ہے؟ کچھ ہیں، جیسے جناب حر کے ساتھ 1,000 سپاہی تھے، وہ تو ڈیفینیٹلی موجود تھے۔ یہ جو 4,000 پیچھے حسن بن تمیم والے تھے وہ ڈیفینیٹلی موجود تھے۔ پھر اس کے بعد مختلف سرداران عرب آ رہے تھے، وہ بھی ہزاروں کو لے کر آ رہے تھے، یہاں تک کہ عبید اللہ ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر ہے، یزید کی طرف سے ڈائریکٹلی اپوائنٹڈ اسی پرپز اور اسی مشن کے لیے کہ یہ کوفہ کے اندر جو معاملات ہیں ان کو درست کرنا ہے، تو عبید اللہ ابن زیاد وہ آپریٹ کر رہا ہے، وہ خود کوفہ سے باہر آ کر بیٹھ گیا، اس کی طرف سے آرڈر ہے جتنے افراد ہیں ان سب کو جانا ہے کربلا کے اندر۔
یہاں تک کہ ایک شخص شام کا آیا ہوا تھا، اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ اپنے کوئی جھگڑے اور مسئلے کو سلجھانے کے لیے آیا ہوا تھا، اس کو بھی بھیج دیا کہ تم کو بھی جانا، وہ نہیں گیا تو اس کو بھی قتل کر دیا گیا. ایز اے رزلٹ کوفہ ابل پڑا. بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے کہ جو ادھر آئے اور آ کر یزیدی فوج کے اندر شامل ہو گئے. ان میں سے کچھ افراد وہ ہیں کہ جنہوں نے بڑا اسمارٹ پلے کیا. کچھ وہ آنا چاہتے تھے امام حسین کے پاس، لیکن ان کے لیے پاسبل نہیں تھا، تو انہوں نے یزیدی فوج میں اپنا نام لکھوایا، گئے اور وہاں پر جانے کے بعد پھر امام حسین کو جوائن کر دیا. ان افراد کا تذکرہ شہداء کربلا کے اندر ملا کرتا ہے. تو بہرحال یہ دونوں طرف کی آرمی کی پوزیشن تھی. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران و خاران کہ اگر آپ دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام علم پروردگار کہ ایک شہید نے یہاں پر شہید ہونا ہے خدا کی طرف سے، وہ اپنی جگہ پر، جس کا علم پیغمبر اکرم کو بھی تھا، جناب سیدہ کو بھی تھا، امام حسن کو بھی تھا، امام حسین کو بھی تھا. ظاہر فرشتوں نے آ کر باقاعدہ مستقبل میں ہونے والی شہادت کا تذکرہ کیا ہے، وہ سب اپنی جگہ پر. مگر امام کے جو اسٹیپس ہیں نا وہ اسباب ظاہری کے ماتحت ہوتے ہیں کہ جنرل کس طریقے سے کس رفتار سے وہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اسی کے مطابق، اور پھر اس کے اندر وہ لمحہ اور مقام آتا ہے کہ جہاں پر اپنی شہادت کو پیش کیا جاتا ہے. یہ ہے بیک گراؤنڈ. یہ ہر چیز کے اندر ہے. میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا، ہم اپنے ٹاپک سے ہٹ جائیں گے، اس لیے میں ہٹنا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن میں آپ کی خدمت میں واضح طور پر عرض کر رہا ہوں کہ ایک امام کی اسٹریٹجیز اپنے علم کے مطابق امام کو پتہ ہے کہ بالآخر مجھے یہاں پر شہید ہونا ہے، لیکن امام اپنی گفتگو کو کس طریقے سے آگے بڑھائیں گے، جس طریقے سے کازز آتے جائیں گے امام کی طرف سے رسپانس آتا چلا جائے گا. تو آپ دیکھیں گے کہ امام اس پوری گفتگو کے اندر جو عمر سعد کے ساتھ ہو رہی ہے، دوسرے ایون حر کے ساتھ جب اس نے انٹرسیپٹ کیا ہے، ایٹ دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ آف ٹائم امام نے آفر کیا میرا راستہ چھوڑ دو، میرا راستہ چھوڑ دو بھائی، میں آیا ہوں یہاں پر، میرا تو اپنا ایک ایجنڈا ہے جس کے تحت میں آیا ہوں، اور وہ کیا تھا؟ انکار بیعت، کہ میں بیعت نہیں کرنا چاہتا. کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ اس کے لیے پورا میرا تھیسس ہے، میری پوری ایک اسٹریٹجی ہے، میرا ایک پورا پوائنٹ آف ویو ہے، موقف ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ تم ساتھ ہونا چاہتے ہو، تم نے خط لکھے تو میں یہاں پر آیا، ورنہ مجھے کہیں اور جانا تھا، چلے جاتے، یہاں نہیں تو کہیں اور، کہیں پر بھی. اب اگر تم ساتھ نہیں دینا چاہتے، یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ تم اپنی بات پر قائم رہو اور میرا ساتھ دو. اگر نہیں دینا چاہتے فیئر انف، راستے سے ہٹ جاؤ، میں جانوں اور یزید جانے، میں اپنی راہ لیتا ہوں، کسی اور جگہ چلا جاتا ہوں. تم اگر میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو یزید کا ساتھ بھی مت دو. یہ ہے امام کا موقف. اس کو بنیادی طور پر ذہن میں رکھیے گا. نمبر 1، میں بیعت نہیں کرنا چاہتا. کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ اس کی ریزنز اپنی جگہ پر. نمبر 2، تم نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، یا تو اسی طریقے سے بیہیو کرو کہ جس طریقے سے میرے ساتھ جو افراد ہیں وہ میرا ساتھ دے رہے ہیں، ان کا بھی تعلق کوفے سے. ان میں سے بہت سے وہ ہیں کہ جو کوفہ کے اندر مجبور ہو گئے ہیں، ان کو قید میں ڈال دیا گیا ہے، ناکہ بندی کی وجہ سے نہیں آ پا رہے، ان کی اپنی مجبوری ہے، ان کا ایکسکیوز اپنی جگہ پر بالکل ویلڈ ہے. تم اگر خطوط لکھنے والوں میں شامل ہو اور خطوط لکھنے کے بعد اپنے اس وعدے کے اوپر قائم ہو تو تم کو اس طرف نہیں ہونا چاہیے، تم کو اس طرف ہونا چاہیے. اور اگر تم اس طرف نہیں آنا چاہتے تو میں تم کو آپشن دیتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو نیوٹرل کر لو اور درمیان سے ہٹ جاؤ، میرا راستہ کم سے کم چھوڑ دو. اس کے بعد پھر میں جانوں، یزید جانے، یا پھر میں ایک ایسی جگہ پر چلا جاؤں کہ جہاں پر مجھ سے بیعت کا کم سے کم مطالبہ نہ کیا جا سکے. یہ امام کا مستقل اوپینین رہا ہے، اور ابھی آپ اس خطبے کے اندر بھی دیکھیں گے کہ جو میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا. آپ دیکھیں گے کہ امام کی اس بات کو عمر سعد نے ایک خط کے ذریعے سے ابن زیاد کے پاس بھیج بھی دیا کہ حسین اس بات کے لیے راضی ہیں کہ ان کا راستہ چھوڑ دیا جائے اور امام کسی امن و امان کی جگہ پر چلے جائیں. ابن زیاد نے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ اس کے پاس جو انسٹرکشنز ہیں بڑی کلیئر ہے. اسی کے اندر پہ شمر نے اس کو اور زیادہ انفلیم کیا. ایز اے ریزلٹ ابن زیاد نے جو خط بھیجا ہے عمر سعد کے پاس شمر کے ہاتھوں، وہ کیا ہے؟ وہ خط یہ ہے کہ بھائی ہم نے تم کو اس لیے نہیں بھیجا کہ تم حسین ابن علی کے لیے سلامتی کی کوئی راہ تلاش کرو یا ان کے لیے کسی سیف ایگزٹ کی بات کرو، کسی سیف پیسج کی بات کرو. وی ڈڈ ناٹ سینڈ یو فار دس پرٹیکولر پرپز. ہم نے تم کو بھیجا ہے دو میں سے ایک کام کے لیے، یا تو حسین بیعت کریں، ان کو گرفتار کرو ہمارے پاس لے کر آؤ، اور یا پھر حسین ابن علی اگر انکار بیعت کرتے ہیں تو ان سے جنگ کرو اور ان کا سر لے کر ہمارے پاس آؤ. اسی کے اندر پامالی لاش کا آرڈر بھی موجود ہے. اسی خط کے اندر پامالی کا آرڈر اسی کے اندر موجود ہے
میں تم کو انسٹرکٹ کرنا ہوں کہ جب حسین ابن علی کو قتل کر دو تو حسین ابن علی کے قتل کے بعد حسین ابن علی کے لاشے کو پامال کرنا. سینے کا لفظ بھی ہے، پشت کا لفظ بھی ہے. صدر اور زہر، صدر کہتے ہیں سینے کو، زہر کہتے ہیں پشت کو. ان کے سینے کے اوپر بھی گھوڑے چلاؤ، ان کے پشت کے اوپر بھی گھوڑے دوڑاؤ، یہاں تک کہ ان کا لاشا بالکل پامال کر دو. اس کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں، مجھے معلوم ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد ان زخموں کا ان کو کوئی اثر نہیں ہوگا، مگر بس میں چاہتا ہوں کہ یہ کام ہو، میں چاہتا ہوں کہ یہ کام کر گزرو. ہے نا؟ آپ لیول دیکھ رہے ہیں کہ کتنا بغض ہے اس انسان کے سینے کے اندر، کتنا بغض ہے. یہ سارے آرڈرز دے کر اس نے شمر کو بھیج دیا، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر تم یہ کام کرنا چاہتے ہو فیئر انف، ادروائز یو آر ڈسمسڈ. شمر کو کمان سونپو اور شمر تم اس کام کو انجام دینا، اور اس میں پہلا کام یہ ہوگا کہ عمر ابن سعد کا سر بھی قلم کر کے میرے پاس بھیج دینا. گاٹ اٹ؟ اب اس کے بعد شمر یہ میسج لے کر کب آیا؟ اگین کوفہ اور کربلا بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے. آپ میں سے کتنے ہی افراد ہیں کہ جو زیارتوں پر جا چکے ہیں؟ دے نو ویری ویل کہ کوفہ اور کربلا میں آج بھی 1.5-2 گھنٹے کے اندر آرام سے انسان پہنچ سکتا ہے. ڈپینڈس اپون دا اسموتھنیس آف روٹ اینڈ ڈپینڈس اپون یور سواری، کہ آپ کی سواری کتنی تیز چلتی ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. تو کوئی بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے. شمر یہ میسج لے کر 9 محرم کو پہنچ گیا کربلا، اور عمر سعد کو یہ خط دکھایا. عمر سعد نے اس خط کو دیکھا تو کہا کہ نہیں، کام تو میں ہی کروں گا، لیکن اگر تم حسین ابن علی سے بیعت کی بات کرتے ہو بھول جاؤ. نفسن ابیہ، انکار کرنے والا دل بین جنبی ہے. حسین ابن علی کے سینے میں ایک انکار کرنے والا دل ہے. دوسرے نسخوں کے اندر ہے تبری کے نفس ابی ہے، اس کے باپ کا دل اس کے سینے میں موجود. یہ علی کا بیٹا ہے، تم اس سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو، بھول جاؤ. بیعت حسین ابن علی بالکل بھی نہیں کرنے والے. یہ تو ایک ریڈ لائن ہے نا. اس ریڈ لائن کو اگر تم کراس کرنے کی بات کرو کہ حسین نہیں کریں گے بیعت، میں بھی سے کہہ رہا ہوں نہیں کریں گے، تو پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ مجھے کمان سونپ رہے ہو یا کام خود کرو گے؟ کہا نہیں، کام تو میں ہی کروں گا. اور پھر اس کے بعد یہ واقعہ 9 محرم کو پہلا حملہ ہو گیا. اگر آپ غور کریں نا تو 9 محرم کو پہلا حملہ امام کے لشکر پر ہو گیا عمر سعد کی جانب سے. 9 محرم کا مطلب ہوا تاسوعہ، جیسے 10 محرم عاشورہ، سملرلی 9 محرم تاسوعہ. عشرہ 10، عاشورہ 10th، عاشورہ محرم 10th آف محرم. تسعہ 9، تاسوعہ 9th، تاسوعہ محرم، محرم کی 9ویں تاریخ. 9ویں تاریخ وہ ہے کہ جس میں امام کو پوری طریقے سے انہوں نے اپنے محاصرے میں لے لیا تھا. یعنی میکسیمم جو فورسز آنی تھی وہ آ چکی تھی، راستہ بالکل بلاک کر دیا گیا تھا. 7 محرم کو پانی پہلے ہی بند کر دیا گیا. اب اگر آپ اس کو ترتیب کے ساتھ دیکھیں تو 7، 8، 9، 10 تو 4 دن بنتے ہیں. 7، 8، 9، 10 4 دن بنتے ہیں. ہمارے یہاں محاورہ ہے 3 دن کی پیاس. پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو 10ویں محرم کو 4 دن ہو چکے، یعنی 4تھا دن شروع ہو چکا ہے، لیکن 3 دن کی پیاس کا تذکرہ بالکل ٹھیک ہے. میں منزل مصائب سے کچھ دور ہوں. 3 دن کی پیاس بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب پانی بند ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایٹ ونس جو اسٹاک آپ کا ہے وہ بھی ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہوگا. ظاہر کچھ اسٹاک ہوگا 1 دن کا، وہ استعمال ہو جائے گا، کنزیوم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد پیاس صحیح معنوں میں اپنی پیک پر جائے گی. اس کے بعد پیاس شروع ہوگی. تو پانی جو بند ہوا وہ 7 محرم کو، مگر یہ 8، 9، 10 یہ 3 دن وہ ہے کہ جس کے اندر اسٹاک موجود نہیں ہے، پانی اویلیبل نہیں ہے. 9 محرم کو سے پہر کے وقت یہ شمر کا آنا اور اس کے بعد پھر عمر سعد کا حملہ کرنا. اس حملے کے نتیجے میں حضرت ابو الفضل عباس آئے اور آ کر امام حسین کو انفارم کیا. یہ وہ موقع تھا کہ جب امام خیمے کے اندر تھے اور امام جناب زینب کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. یہ گفتگو اپنی جگہ پر بڑی امپورٹنٹ ہے، مگر اس وقت گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس کی تفصیل عرض کروں. مگر یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ ٹائم تھا کہ جب امام حسین فائنل انسٹرکشنز دے رہے تھے جناب زینب کو کہ کل کا دن تو پھر جنگ کا ہے، تو اس جنگ کے موقع پر کہاں امکان ہوگا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ابھی سے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اب بہن وہ وقت بہت قریب آ گئے. تو جناب زینب نے سن لیجئے، چلیے اس بات کو بھی کہ جناب زینب نے اس موقع پر کہا، فریاد کرنا شروع کی، ماتم کرنا شروع کیا. امام حسین نے کہا کہ ہمارے
جد محمد مصطفیٰ ہم سے بہتر تھے، وہ چلے گئے. ہمارے بابا علی مرتضیٰ وہ ہم سے بہتر تھے، وہ چلے گئے. ماں فاطمہ زہرا اس دنیا سے چلی گئیں. بھائی حسن مجتبیٰ چلے گئے. جس طرح سے ان سب کو صبر کیا اسی طرح سے ہم کو صبر کرنا. تو جناب زینب نے پورا مرثیہ پڑھا. جب یہ جملہ امام حسین نے کہا ہے نا تو جناب زینب نے پورا مرثیہ پڑھا کہ جب نانا اس دنیا سے گئے تو بابا سلامت تھے، ماں سلامت تھی. جب ماں اس دنیا سے گئے تو بابا موجود تھے. جب بابا اس دنیا سے گئے تو دو بھائی موجود تھے سنبھالنے کے لیے. جب بھائی حسن اس دنیا سے گئے تو خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ موجود تھے. مگر آج جب آپ جانے کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ تو آخری نشانی تھے. علامہ سید علی نقی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جناب زینب یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جب تک آپ تھے سب تھے، اور آج آپ جانے کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ تھوڑی جا رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ سب کے سب چلے گا. الیوم مات جدی، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب میرے جد اس دنیا سے جا رہے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے الیوم ماتت امی، کہ آج میری ماں اس دنیا سے جا رہی. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آج میرے بابا علی اس دنیا سے جا رہے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آج میرے بڑے بھائی حسن اس دنیا سے جا رہے ہیں. یہ عجیب پورا مرثیہ ہے جو جناب زینب نے اس موقع پر. یہ جب گفتگو ہو رہی تھی تو جناب عباس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ فرزند رسول آقا مولا حملہ ہو گیا. یہ کیا بات ہے، حملہ ہو گیا؟ امام حسین کی جو پالیسی تھی کہ میں جنگ میں ابتدا نہیں کرنا چاہتا. عاشور کے دن بھی آپ سنیں گے کئی مرتبہ امام نے یہ بات کی، میں جنگ میں ابتدا نہیں کروں. تو یہ حضرت عباس نے گویا یہاں پر یہ کہا آقا حملہ ہو گیا، یعنی آپ کا جو اصول تھا اس کو صدمہ نہیں پہنچ رہا، اب حملہ ہو گیا ہے، اب اجازت ہے کہ ان کو جواب دیا جائے. اس وقت انتہائی محبت بھرے انداز میں امام حسین نے کہا بنفسی انتا یا اخی، اے میرے بھائی میری جان تم پر قربان. عجیب محبت بھرے انداز میں، اے میرے بھائی میری جان تم پر قربان. یعنی اب اصول کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا، لیکن سنو میری بات، جاؤ اور جا کر ان سے پوچھو کہ کیا معاملہ. حضرت عباس آئے، انہوں نے کہا معاملہ کیا ہے، تم لوگوں نے کیوں جنگ شروع کر دی؟ ابھی تو گفتگو ہو رہی تھی، نیگوسیشنز، مذاکرات ہو رہے تھے، یہ جنگ کا اعلان تم نے کیوں کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ابن زیاد کی طرف سے میسج آ گیا. جس کے بعد حضرت عباس آئے اور کہا کہ یہ پیغام آیا، کہا کہ ان سے کہو کہ اگر جنگ کرنی ہے تو ایک رات ڈیلے کریں، ہم خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، پروردگار کی. تو قتل کرنا ہے کل کر دینا، کیا فرق پڑتا ہے، ایک دن اور اس کو ڈیلے کرو. اور رات امام نے عبادت میں، اور یہ کہہ کر کہ خدا جانتا ہے کہ میں اس کی نماز کو کتنا پسند کرتا ہوں، خدا جانتا ہے کہ میں اس سے دعا مانگنے کو، مناجات کرنے کو، استغفار کرنے کو کتنا پسند کرتا ہوں. واقعاً ہمارے بعض علماء نے ایک بات کہی اور کہا کہ اے مولا حسین کاش آپ حضرت عباس کی جگہ کسی اور کو بھیجیں. یہ مہلت کی بات حضرت عباس کریں ان کے لیے کتنا سخت ہے. مگر یقین جانیے برادران عزیز، حضرت عباس صرف جری نہیں ہے، حسین ابن علی کے اطاعت گزار بھی. کہ جو حکم میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں. ان جملوں کو سننے کے بعد آپ حضرت عباس کی زیارت پڑھیے گا تو حضرت عباس کی زیارت پڑھنے کا لطف آئے گا. میں گواہی دیتا ہوں آپ ایسے اطاعت گزار تھے، آپ نے اطاعت کا حق ادا کر دیا. میں گواہی دیتا ہوں لم تہن ولم تنکل، آپ نے اس پورے مارکے کے اندر نہ کمزوری کا مظاہرہ کیا نہ بزدلی کا مظاہرہ کیا، نہ کمزوری کا نہ بزدلی کا. عجیب الفاظ ہیں جو حضرت ابوالفضل عباس کی زیارت کے. پھر اس کے بعد عباس جب مہلت لے کر آئے، پھر وہ رات امام حسین نے گزاری، عبادت پروردگار میں گزاری، پروردگار عالم سے راز و نیاز میں گزاری. عبارت ہے کدوی النحل کہ خیموں سے مناجات کی آوازیں آ رہی تھیں، تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی تھیں، اس طرح سے کہ جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتوں سے بھن بھنانے کی آواز آتی. بعض تشبیہات اور استعارات، سمیلی اینڈ میٹافور، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر زبان کے خاص ہوتے ہیں، کہ اس کے اندر کہ جس طریقے سے وہ آواز آتی ہے، کہیں پہ اللہ اکبر، کہیں پہ الحمدللہ، کہیں پہ سبحان اللہ. رات کا ایک بڑا حصہ ہے کہ جو امام حسین نے عبادت میں بسر کیا. اسی رات میں امام نے اپنے ساتھیوں سے بھی گفتگو کی، شب عاشور. اسی رات میں جناب قاسم کا وہ مکالمہ بھی ہے. اسی رات میں یہ ساری باتیں، مقتل کی طرف امام جاتے ہیں اسی رات میں، خیموں کا دورہ کرتے ہیں اسی رات میں، یہاں تک کہ پھر عاشور کا دن آتا ہے.
عاشور کے دن کو انشاءاللہ کل ہم ڈسکس کریں گے کہ بالآخر جب عاشور کا دن شروع ہوا تو وہ کس طریقے سے شروع ہوا. آج ہم نے عاشور کے دن تک کو سمرائز وے کے اندر آپ کے سامنے پیش کیا ہے. مگر یاد رکھیے گا عاشور کا دن بہت امپورٹنٹ ڈیٹیلز لیے ہوئے ہے کہ جس کو کل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے گزارش کروں گا. یہی ہماری ان مجلسوں کا تھیم ہوگا, یہی ان مجلسوں کی ترتیب ہوگی. کربلا, عاشور, امام حسین کی اسٹریٹجیز اور کچھ ریلیٹڈ اور ایسوسیٹیڈ ایشوز کے جس کے اوپر ہم کو انشاءاللہ العزیز بات کرنی ہے. لیکن اس موقع پر خاص طور پر میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جب یہ 21 محرم سے عشرے کا آغاز ہو رہا ہے اور بالآخر آہستہ آہستہ ہمیں جانا ہے چوتھے امام کی شہادت تک بھی, تو کچھ نہ کچھ ذکر سید سجاد کا بھی ہو. اور سید سجاد کا ذکر کیسے نہ ہو؟ اگر مسلم بن عقیل دیباچہ کربلا ہے, اگر حسین ابن علی اصل کربلا ہے, تو سید سجاد اور زینب تکمیل کربلا, کربلا کو مکمل کرنے والے ہیں سید سجاد جناب زینب. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اصل کتاب کربلا کے اندر بھی سجاد موجود ہے, اصل کتاب کربلا کے اندر بھی جناب زینب موجود ہے. یہ لٹا ہوا قافلہ جب 11 محرم کو روانہ ہونے والا تھا تو آپ جانتے ہیں کہ سواریاں لائی گئیں اور بیویوں سے کہا گیا سوار ہو جاؤ. بعض روایتوں کے اندر ہے کہ یزیدی فوج نے کہا ہم تم کو سوار کراتے ہیں. جناب زینب نے ڈانٹ دیا, خبردار ہم میں سے کسی کے نہ قریب آنا نہ کسی کو چھونے کی کوشش کرنا, ہٹو تم لوگ یہاں سے. مگر فروا کی نظریں تو قاسم کو تلاش کر رہی ہیں, لیلا کی نظریں تو علی اکبر کو ڈھونڈ رہی ہیں, ام کلثوم تو عباس کو تلاش کر رہی ہیں کہ جب ہم مدینہ سے چلے تھے تو ہمارے متعلقین نے, ہمارے مردوں نے کس شان سے ہمیں سوار کرایا تھا. جناب زینب کے دل میں خیال تو آنا چاہیے کہ جب میں سوار ہوئی تھی تو عباس بھی آگے بڑھے تھے, علی اکبر بھی آگے بڑھے تھے, بھائی حسین نے کاندھا پکڑ کر مجھے سوار کرایا تھا. مگر آج کوئی سوار کرانے والا نہیں. بی بی زینب آگے بڑھی اور کہنے لگی بیویوں پریشان مت ہونا, اے لیلا اکبر نہیں ہے تو کیا ہوا, میں سوار کراؤں گی. فروا قاسم نہیں ہے پریشان مت ہو, میں سوار کراؤں گی. ام کلثوم کوئی بات نہیں, زینب موجود ہے سوار کرائے گی. رباب میں سوار کراؤں گی. اور اے بیٹا سید سجاد تم بھی پریشان مت ہو, تم بیمار ہو, وہ بھی تجھے سوار کرائے گی. سب کو جناب زینب نے سوار کرایا. آخر میں دل بھر آیا تو فرات کی طرف رک کر کے کہا اے بھیا عباس, تیری نیابت میں صحیح تیری زینب نے سب کو سوار کرا دیا, مگر میرا سوار کرانے والا کوئی نہیں. اب جناب زینب کس دل سے سوار ہوئی مگر سوار ہو گئیں. اور پھر اس کے بعد عمر ابن سعد ریاض الاحزان کی روایت ہے کہ عمر ابن سعد نے کہا دل چاہتا ہے کہ ان بیبیوں کے زخموں کو اور کریدا جائے, مقتل سے گزارو, مقتل سے گزارو. مقتل میں لاشیں موجود ہیں, لاشوں کے سامنے سے ان کو گزارا جائے. سر تو کاٹے جا چکے ہیں مگر جب مقتل سے گزارا گیا تو کیا لیلا کو پہچاننے میں کوئی زحمت ہے یہ میرے اکبر کا لاش ہے؟ کیا فروا کو پہچاننے میں کوئی تکلیف ہے کہ یہ میرے قاسم کا لاشا ہے؟ ام کلثوم کو پہچاننے میں کوئی دقت ہے کہ یہ عباس کا لاشا ہے؟ ہر بیوی اپنے اپنے وارث کے لاشے کو دیکھ رہی تھی. لیلا کی نظریں اکبر کے لاشے پر ہے, فروا کی نظریں قاسم کے لاشے پر ہے, ام کلثوم کی نظریں عباس کے لاشے پر ہے, سجاد کی نظریں بابا حسین کے لاشے پر ہیں. زینب کی نظریں کہاں ہیں؟ زینب کی نظریں کہاں ہیں؟ زینب کی نظریں حسین کے لاشے پر ہے؟ جی نہیں. کیا زینب کی نظریں اون محمد کے لاشے پر ہے؟ جی نہیں. سجاد کی نظریں حسین پر ہیں, زینب کی نظریں سجاد پر. زینب سجاد کو دیکھ رہی ہیں کہ اگر یہی کیفیت رہی میرے بھتیجے کی تو اس کی روح اس کے جسم میں باقی نہیں رہ پائے گی. اے بیٹا سجاد کیا میں کروں ایسا کہ تیری توجہ ہٹے؟ اپنے آپ سے پوچھتی ہیں. اور پھر ایک کام کیا, خود کو اونٹ سے گرا دیے. اور جب جناب زینب گر رہی تھی سید سجاد کی توجہ اس طرف, پھپھی اماں آپ کو کیا ہوا؟ کہا بیٹا مجھے جو ہوا سو ہوا, تو بتا تجھے کیا ہوا؟ اے میرے لال اگر تیری یہ کیفیت رہی تو تیری روح تیرے جسم میں باقی نہیں رہ پائے گی. تو سید سجاد کہتے ہیں پھپھی اماں آپ انصاف سے بتائیے اس جوان بیٹے کی کیا حالت ہونی چاہیے کہ جس کے بوڑھے باپ کا لاشا اس طرح سے پڑا ہو اور وہ ایک مٹھی خاک بھی اس پر نہ ڈال سکے. سید سجاد نے جب یہ کہا تو اس موقع پر بی بی نے کچھ کہا, مگر میں کہوں مولا آپ کیوں ایک مٹھی خاک نہیں ڈال سکتے؟
آپ کے پاس ہاتھ تو موجود ہیں تو سجاد ہاتھوں کو آگے دکھائیں گے، جن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو وہ اپنے بابا کے لاشے پر خاک ڈالے تو کیسے ڈالے۔ بی بی زینب نے دلاسا دیا میرے لال ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا، یہاں پر روضے تعمیر ہوں گے، یہ زیارت گاہ بنے گی، دور دور سے لوگ آئیں گے صرف اس حسرت اور تمنا میں کہ ہمیں کربلا جا کر غریب زہرا کی لحد کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہنا ہے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین۔